بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ تحریم کا جو تیسرا موضوع ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کانٹیکسٹ میں تمام ایمان والے لوگوں کو مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، چاہے آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، چاہے آپ مرد ہیں، چاہے آپ عورت ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کو وہ تعلیم دینی ہے، وہ تربیت دینی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے مسلمان اور عورت کے لیے فرض کی ہے، جس میں سے 2 کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کا پردہ رکھنا ہے، حلال چیز کو حرام نہیں کرنا ہے، اور کس قسم کا کردار ایک مسلمان عورت کا ہونا چاہیے۔ اب یہ باتیں صرف اپنے تک نہیں محدود رکھنی، بلکہ جب آپ ایک گھر کے سربراہ بن گئے ہیں تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی وہ سارا علم اور دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھانے ہیں جو کہ ہم پہ فرض ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حکم تو یہی ہے نا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کے اس کو سمجھیں، اس میں کیا کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ صورت جو ہے یہ خانگی زندگی کی عکاسی کرتی ہے کہ خانگی زندگی کو آپ نے کس طریقے سے گزارنا ہے، کیسا آپ کا رویہ ہونا چاہیے، کیسا آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ نے اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہیں، آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سکھانی ہے، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھانی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کفر کریں گے، اور جب آپ کفر کریں گے، جب آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، جب آپ ایسے کام کریں گے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو آپ کا انجام کیا ہوگا کہ آپ کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یعنی پتھر جو ہے وہ جب آگ میں گرم کیا جاتا ہے تو اس کی عدت جو ہے اس کی جو تپش ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جلا کے رکھ دیتا ہے جلد کو انسان کی، اور وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، اور انسان بھی اس آگ میں جب جلیں گے۔ ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ وہ ایسی آگ ہوگی، دلوں تک پہنچے گی، جو جلائے گی۔ ایک دفعہ آپ کا چمڑا ادھڑ جائے گا، پھر بنے گا، پھر ادھڑے گا، آپ وہاں پہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اب وہاں سے نجات نہیں ہوگی۔ تو اس آگ کا نقشہ جو دوسری صورتوں میں کھینچا گیا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے کہ اس میں آپ کو کھانے کے لیے بھی کانٹے دار جھاڑیاں ملیں گی، آپ کو پینے کے لیے کیا ملے گا، پیپ ہوگی، جلا ہوا پانی ہوگا جو آپ کے منہ سے لے کر آپ کی انتڑیوں کو بھی گلا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی سے سمجھ جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہم والدین ہیں تو ہمیں بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے، لیکن آج کل کا جو ماحول بن گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مشاغل میں ہے، والدین موبائل لے کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، بچے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ ہم کب سیکھیں گے، ہم کب سکھائیں گے؟ اور اس سے پہلے بھی جن جن والدین نے غفلت برتی ہے، اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی ہے، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو بچوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور سب سے
دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ سب اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جوتے لا کے دے رہے ہیں، ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں، کھانا ان کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، اور بیماروں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اسی پاکستان میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز بن گئے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز، جہاں پہ بوڑھے والدین کو جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے والدین ہیں، کل انہوں نے ہمیں پالا، آج ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا فرض ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے کیسے بچنا ہے؟ ہم نے شروع سے بچوں کو تربیت کرنی ہے، نماز کی تلقین کرنی ہے، نماز سکھانی بھی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، ان کو بھی سکھانی ہے، قرآن پاک سکھانا ہے، اس کو پڑھانا ہے، روزہ رکھنا ہے، بچوں کو روزہ دار بنانا ہے۔ تو ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، کہ ہم اپنے یہ فرائض ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ہم یہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں خوشخبری بھی آگے چل کے سناتے ہیں کافروں کے مقابلے میں۔ کافروں کو کہتے ہیں اے کافروں، آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے، یعنی وہ تم نے جو نافرمانیاں کی ہیں نا، ان کے بدلے میں آج تم جہنم میں ہو۔ تو اب آج تو کوئی بہانہ چلے گا ہی نہیں۔ اور ساتھ ایمان والوں کو امید دلاتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، یعنی اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، ناسمجھی میں ہو گئی ہیں، جان بوجھ کے کر لی ہیں، سچی توبہ النصوح، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ کہ میں نے جو غلطی کی ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ میں نے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بالکل بھی مایوس نہ ہو، میں تم پہ رحم کروں گا، لیکن تم توبہ کرو گے تو معاف کر دوں گا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جو توبہ کر لیں گے، جو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لیں گے اور وہ تربیت دیں گے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو پھر ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ رسوائی کس قدر سخت لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اتنی سخت بات سے بچائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا رسوا کن کو؟ جو توبہ کریں گے، جو تربیت کریں گے۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے رب، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما۔ جو عورتیں پہلے بیان میں ہم نے کہا کہ عورت کی خوبیاں کردار کیا ہے، پھر جو گھر کے سربراہ ہیں ان کے فرائض کیا ہیں۔ وہ جب یہ سارے فرائض دنیا میں ادا کریں گے تو ہوگا کیا؟ جنت میں ان کے لیے نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگی۔ اور وہ دعا بھی کریں گے کہ ہمیں کامل نور عطا فرما، یعنی جو کچھ کمی رہ گئی ہے اللہ اس کو بھی پوری کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، یعنی یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم جہاد کریں۔ کون سا جہاد؟ قلم سے جہاد، اپنی جان کے ذریعے جہاد، اپنی زبان کے ذریعے جہاد۔ ہمیں جو اچھی بات معلوم ہے اس کو ہم نے آگے بتانا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے اوپر، ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم نے اچھی بات بتانی ہے، بری بات سے لوگوں کو منع کرنا ہے، جتنی ہماری توفیق ہو، جتنی بھی جس بھی سٹیج پہ ہم ہوں ہمیں اتنا ہی جہاد کرنا ہے۔ ہمارا جہاد یہ ہے
ہم قلم سے جہاد کریں، زبان سے کریں، لوگوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، یہ ہمارا جہاد ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کن کا؟ منافقین کا اور کافروں کا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹھکانے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بات کرنے کی، کہنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قلم کا، زبان کا جہاد قبول کرے، اور اس بیان میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی چاہتی ہوں، اور پھر اہل علم سے رہنمائی کی درخواست کرتی ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آگے آئیں، اپنے اللہ کے دین کو، اپنے قرآن کو لوگوں کو سکھانے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہدایات دیں، رہنمائی فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔